اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نکتہ آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو سے بیان کر دوں کہ ایک لفظ آیا تھا جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں اس کو چیک کروں گا کہ دارالاسلام اور بلاد الاسلام کے درمیان کا کیا ڈفرینس ہے۔ تو میں نے آغا خوئی کا درس خارج دیکھا، اس میں تو کوئی ڈفرینس نہیں دکھا مجھے، اور فعلاً تو ابھی جو معنی واضح ہے اسی کو ہم لیتے ہیں۔ جو بھی ممالک مسلمان کنٹریز جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ دارالاسلام بھی کہیں بلاد الاسلام بھی کہیں، پھر بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں مزید اس کے اوپر کوئی اگر اطلاع ملی تو انشاءاللہ گروپ میں اس کو شیئر کر لوں گا۔ مسئلہ نمبر 303 نماز میت کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز میت میں 5 تکبیرات ہیں، اور ہر تکبیر کے بعد یعنی شروع کی 4 تکبیرات کے بعد ایک مخصوص دعا ہے، اور یہاں پر آپ کی خدمت میں جو مشہور طریقہ ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں پہلے، کہ آگے خوئی نے کہا ہے کہ احتیاط واجب یہ کہ اسی طریقے سے پڑھی جائے، کہ جو عام طور پر طریقہ رائج ہے پہلی تکبیر کے بعد شہادتین پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ جو ہے وہ پہلی تکبیر کے بعد۔ دوسری تکبیر کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا، اور تیسری تکبیر کے بعد مومنین کے حق میں دعا کرنا، مومنین کے حق میں دعا کرنا، یہ تیسری تکبیر کے بعد۔ اور خوب یہ جو ہے وہ تیسری تکبیر کے بعد، اور چوتھی تکبیر کے بعد میت کے حق میں دعا کرنا، اللہم اغفر لہذا المیت، یعنی اگر اتنا جملہ بھی کہہ دیا تو کافی ہے۔ اگرچہ یہاں پر فی الحال منہاج میں تو تفصیلی طریقہ جو بہتر طریقہ ہے وہ منہاج میں بیان کیے توضیح المسائل میں موجود ہے۔ توضیح المسائل میں وہ طریقہ جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، جو مستحب ہے، ایک تفصیلی جو طریقہ ہے وہ توضیح المسائل میں موجود ہے۔ منہاج میں کہا کہ اگر انسان یہ طریقہ اختیار کرے، اللہ اکبر، اس کے بعد شہادتین، اللہ اکبر، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود، اور تیسری تکبیر کے بعد مومنین
اور مومنات کے لیے دعا کرنا، اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ میت کے حق میں دعا کرنا، اور اس کے بعد پانچویں تکبیر اور نماز میت ختم. یعنی اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور چوتھی تکبیر کے بعد اللہم اغفر لہذا المیت، یا اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہذہ المیت، اور پانچویں تکبیر اور نماز میت ختم ہو گئی. تو یہ 5 جملے میں نماز میت کی واجبی مقدار ادا ہو گئی. اب جو دعائیں اور جو تفصیل ہے وہ بہتر ہے، مستحب ہے، اور وہ توضیح المسائل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. آگے خوئی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ کہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اختیار ہے، اس کو چوائس ہے، آپشنل ہے کہ درود محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود، شہادتین اور مومنین کے لیے دعا، یہ جو ہے وہ ابتدائی 3 تکبیرات میں آپشنل ہے. یہ جو بھی ترتیب رکھنی ہو تو رکھے. کیا گئی سیستانی کی عبارت یہ ہے کہ درود، شہادتین اور مومنین کے لیے دعا اور خدا کی حمد. یہ خدا کی حمد کو آگے سیستانی نے ایڈ کیا ہے، لیکن عام طور پر یہ نماز میت میں عام طور پر تو نہیں ہوتا ہے یہ، لیکن بہرحال انہوں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے. پھر آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ جو طریقہ ہے جو آخوئی نے بیان کیا، شہادتین، درود، مومنین و مومنات کے لیے دعا خیر اور میت کے لیے دعا، یہ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب احتیاط مستحب ہے. اس میں جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے، صحیح، اور اس میں کوئی قرات اور سلام نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شاید اہل سنت کہ یہاں شاید سلام پڑھا جاتا ہے، جو ٹیلی ویژن وغیرہ میں دیکھا. ہمارے یہاں جب 5ویں تکبیر کہی تو نماز ختم ہو گئی، نماز میت ختم ہو گئی، اور اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر چند چیزیں، یعنی پہلی تکبیر ہوگی نماز میت کی، اس سے پہلے کوئی تکبیر نہیں ہے. تکبیر شہادتین، تکبیر درود، تکبیر مومنین و مومنات کے لیے دعائیں، تکبیر میت کے لیے دعا، تکبیر نماز ختم. اچھا، اب یہاں پر چند چیزوں کو واجب، جو چند چیزیں ضروری ہے نماز میت میں، اس کو بیان کرتے ہیں. کیا کیا چیزوں کی، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے نیت. اچھا، نیت پہ ظاہر ہم پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں. نیت یہی کہ میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں، کافی ہے. نماز جنازہ پڑھتا ہوں اور بلا اللہ کافی ہے. یہ بولنے کی ضرورت بھی، زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مستحب ہے نہ دل میں گزارنا واجب ہے، بلکہ ارادہ ہے کہ میں اس کی نماز میت پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر کہا، یہ جو اللہ اکبر جو پڑھا نماز میت کے ارادے سے، یہی نیت کے لیے کافی ہے. دوسری چیز، میت کا حاضر ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں غائبانہ نماز میت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. غائبانہ نماز میت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور جس طرح
مخالفین میں یہ کنسیپٹ ہے. اس طرح جو ہے وہ نماز میت نماز میت غائب شخص کی یہ ہمارے یہاں مشروع نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تیسری چیز ہے کہ نماز پڑھنے والا قبلہ رخ ہونا چاہیے. نماز پڑھنے والا قبلہ رخ ہونا چاہیے. اس کے بعد کی شرط کیا ہے؟ یعنی 1 2 3 چوتھی شرط. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ہم قبلے کی طرف ہیں تو میت کا سر ہمارے رائٹ ہینڈ پر ہو اور میت کے پیر لیفٹ ہینڈ پر ہو. ہمارے رائٹ پر اس کا سر ہو اور لیفٹ پر اس کے پیر ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ اسے پشت کے بل بیک پر اس کو لٹایا جائے. بیک پر اس کو لٹایا جائے. وہ بات واضح ہو گئی. بیک پر اس کو لٹایا جائے جس طریقے سے انسان اپنا نارمل سوتے ہوئے سوتا ہے تو آٹومیٹک میت کا رائٹ ہینڈ قبلے کی طرف ہو جائے گا. صحیح نا؟ میت کا رائٹ ہینڈ آٹومیٹک قبلے کی طرف ہو جائے گا. چھٹی شرط وہ یہ ہے کہ میت آگے ہو اور وہ پیچھے ہو. میت اس کے آگے ہو. صحیح نا؟ اب یہ بات بھی واضح ہے. مگر یہ کہ اگر نماز میت پڑھنے والا اگر معموم ہے، ایک دفعہ تو ایک انسان اکیلا نماز میت پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ بیان ہو گیا. لیکن ایک دفعہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور ممکن ہے جماعت کی پہلی جو صف لگی ہوگی تو وہ ممکن ہے بہت دور ہو، تو میت یہاں پر ہے اور جو اقتداء کرنے والے ہیں نماز جماعت میں معموم وہ مثال کے طور دور کھڑا ہوا ہے تو وہ معافی مل جائے گی اور اس وقت اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ میت کے پیچھے نہ بھی کھڑا ہو. یعنی جو پانچویں شرط ہے وہ کیا ہے کہ میت کے مد مقابل ہو. صحیح نا؟ میت کے مد مقابل ہو. یعنی کیا مطلب میت کے مد مقابل ہو؟ ایسا نہ ہو کہ یہ میت ہے اور ہم یہاں پر کھڑے ہیں، ہم میت سے باہر نکلے ہوئے ہیں، جنازے سے باہر نکلے ہوئے ہیں، مگر یہ کہ نماز جماعت ہو رہی ہو اور وہ معموم ہو، امام تو وہی میت کے پیچھے ہی کھڑا رہے گا. صحیح نا؟ کہ میت آگے ہو اور معموم اس کے پیچھے ہو، اس کے مد مقابل. توجہ کریں، میت کے مد مقابل ہونا چاہیے. یہ جو وہ ضروری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ شرط کیا ہے؟ اس کے بعد کی شرط یہ ہے کہ اتنا دور نہ کھڑا ہو کہ دیکھیے وہ چیز جو واجب ہے وہ یہ کہ میت کے پاس کھڑا ہو. عند المیت، عند المیت، میت کے پاس. عرفاً یہ کہنا کہ یہ میت کے پاس کھڑا ہے. نا؟ اگر جنازہ آگے پڑا ہوا ہے، جنازہ آگے رکھا ہوا ہے اور وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ میت کے قریب ہے، میت کے نزدیک ہے، میت کے پاس ہے. ہے نا؟ میت کے عرفاً یہ کہنا ہے کہ میت کے پاس کھڑا ہے. مگر یہ کہ اگر وہی نماز میت جماعت کے ساتھ ہے اور صفیں ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، ملی ہوئی ہیں، تو اب ممکن ہے جو آخری صف ہو وہ 50 میٹر دور ہو. اتنا نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کہ وہ جو نماز جنازہ جو معموم ہیں ممکن ہے 50 میٹر دور کھڑے ہوں، وہ مسئلہ نہیں ہے.
جب جماعت آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو، متصل ہو، تو صورت میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یا نماز جو امام جماعت ہے تو وہ قریب ہونا چاہیے میت کے، اتنا قریب ہونا چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ یہ میت کے پاس ہے، عند المیت ہے، میت کے قریب ہے، میت کے نزدیک ہے. یا ممکن ہے متعدد میتیں ہوں، مثال کے طور پر ایک ساتھ ہم بہت ساری میتوں کی نماز جنازہ پڑھ لیں، 1 2 3 4 5، تو اب ساری میتوں کے جو سارے جنازے کے قریب تو نہیں ہوں گے، تو ممکن ہے ایک جنازے کے ہم قریب ہو، باقی 4 جنازے ہم سے دور ہو، تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صافی شرط یہ ہے کہ میت اور نماز جنازہ پڑھانے والے کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو. ممکن ایک پردہ ڈال دیا جائے، جنازہ حجاب کے اس طرف ہو اور ہم حجاب کی اس طرف ہو، صحیح نا. یہ مگر وہ عورتوں کے لیے وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ابھی ایک جنرل، صحیح نا، جو جنرل نماز جنازہ ہے اس میں یہ صحیح نہیں کہ میت آگے ہو، اس کے بعد پردہ ہو اور پردے کے بعد نماز پڑھانے والا ہو، یہ درست نہیں ہے. حجاب اور ستر اور کوئی رکاوٹ، کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، صحیح نا. اسی طرح میت اور نماز پڑھانے والا، ان میں سے کوئی بھی بلندی پر، اتنی زیادہ بلندی پر نہ ہو، بہت زیادہ بلندی پر نہ ہو. چھوٹا موٹا اگر تھوڑا بہت اگر بلندی ہے مختصر سی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں تابوت میں رکھا جاتا ہے، اچھا یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، حجاب والے میں توجہ کریں. کیا کہا انہوں نے کہ میت اور نماز پڑھانے والے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے. خوب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوب وہ تابوت خود ایک حجاب ہے، میت تو عام طور پر تابوت میں ہوتا ہے، تو کہتے وہ مذائقہ نہیں ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد کی شرط یہ ہے کہ نماز میت پڑھانے والا وہ کھڑی ہوئی حالت میں ہو، اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہو. مگر ایک اگر کوئی معمومین میں سے ایسے ہیں کہ جو ویل چیئر پر ہے، جو کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو نماز میت پڑھا رہا ہے مگر یہ کہ کوئی اور پڑھانے والا نہیں ہے، یہی ایک شخص ہے اور یہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ظاہر معاف ہو جائے گا، اور پھر بیٹھے ویل چیئر کی حالت میں اگر وہ پڑھا دیتا ہے تو کافی ہو جائے گا. نا مثال کے طور پر جو کہ وہ بہرحال بات واضح ہے. اور اگر جو ہے وہ بعض معمومین اگر مثال کے طور پر اگر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ مسئلہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ نماز میت درست ہو جائے گی. دیکھیں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ در حقیقت ایک جو پیش امام ہے، اچھا اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں جو انہوں نے فی الحال یہاں تو بیان نہیں کیا ہے، شاید آگے جا کے بیان کریں، کہ واجب کی نیت کون کرے گا. واجب کی نیت کون کرے گا، یہ ایک مسئلہ ہے، ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے. اور ڈیفیکلٹ سے مراد یعنی اس کو گفتگو اور اس کی دلیل کے اعتبار سے، چونکہ یہ ہے واجب کفائی. واجب کفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پر واجب ہے اور جس نے بھی وہ ادا کر دیا باقی سب کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا.
تو اب یہاں تو سب ایک ساتھ نماز پڑھ لیں، ایک ساتھ نماز پڑھ لیں. تو بہرحال ویسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ نیت میں واجب مستحب کی کنڈیشن لگانا ضروری نہیں ہے. اگر ہم قربتاً اللہ نماز میت پڑھ لیں کافی ہے. لہذا اب مقتدی احتیاط کا تقاضا یہ کہ وہ قربت کی نیت کریں، نہ واجب کی نہ مستحب کی. پیش امام کو بھی ضرورت نہیں ہے واجب یا مستحب کی نیت کریں، لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ واجب کی نیت سے نیت کریں. اس کی بعد کی شرط یہ ہے کہ تکبیرات اور دعاؤں کے درمیان پے در پہ ہو، موالات ہو. اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ جو ہے وہ نماز میت پڑھ رہا ہے یا کیا پڑھ رہا ہے. مثال کو اللہ اکبر کہا، کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس کے بعد دعا پڑھے. کہ یہ جو کنٹینیوٹی ہے، عرفاً کنٹینیوٹی محفوظ رہنی چاہیے، عرفاً کنٹینیوٹی جاری رہنی چاہیے. توجہ فرماتے ہیں. بس کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تکبیر اور دعاؤں کے درمیان میں، پانچوں تکبیر اور پانچوں دعاؤں کے درمیان میں عرفاً اتصال اور کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اس طرح کہ اس کے اوپر ایک نماز میت کا عنوان صادق آئے، یہ کہا جائے کہ یہ نماز میت پڑھ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر کہا، پھر تھوڑی دیر بعد دعا پڑھی، پھر کافی دیر کے بعد اللہ اکبر کہا، پھر کافی دیر کے بعد دعا پڑھی. یہ جو فاصلہ آ رہا ہے یہ فاصلہ درست نہیں ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو. اس کے بعد کی شرط یہ ہے نماز میت کی کہ نماز میت دفن سے پہلے ہو اور غسل و حنوط اور کفن کے بعد ہو. نہ اس سے پہلے نماز میت صحیح ہے، نہ اس کے بعد نماز میت صحیح ہے، بلکہ نماز میت کے لیے ضروری ہے کہ دفن سے پہلے ہو اور غسل و حنوط اور کفن کے بعد ہو. اس کے بعد کی اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ ولی کی پرمیشن ہو، ولی کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا، اب آگے خوئی نے ایک بات لکھی ہے، آگے سیستانی نے وہ بات نہیں لکھی ہے. آخوئی کے نزدیک اگرچہ واجب نہیں ہے. ایک شرط جو آگے خوئی نے اضافی کی ہے، اگرچہ احوط الاولیٰ کہا ہے، احوط الاولیٰ یعنی بہتر ہے، اور آگے سیستانی نے جو ہے وہ یہ شرط کو اصلا بیان ہی نہیں کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نماز پڑھنے والے کا مکان، جگہ مباح ہونی چاہیے. جس جگہ وہ نماز میت پڑھ رہا ہے، وہ میت جہاں نماز میت پڑھ رہا، وہ آگے یہ خوئی فرماتے الاحوط الاولیٰ، احتیاط مستحب ہے، احتیاط بہتر ہے، بہتر ہے احتیاط کہ اس بات کا خیال رکھا جائے. یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، توجہ کریں. یعنی کیا غصبی زمین پر کھڑا رہنا جائز ہے؟ نہیں، وہ حرام ہے. توجہ کریں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ یہاں کھڑا رہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو فتویٰ آگے چیزہ نہیں ہے کہ حرام ہے کسی شخص کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کھڑے رہنا، صحیح نا. لیکن اگر کوئی کھڑا رہتا ہے تو کیا نماز میت صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ اگر کوئی فرماتے کہ الاحوط الاولیٰ یہ ہے کہ اس کی نماز میت صحیح نہیں ہے، لیکن احتیاط اولیٰ ہے، احتیاط مستحب ہے. بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی جو کوئی اجازت دے رہے ہیں احتیاط مستحب ہی کہ غصبی جگہ پر کھڑے نہ ہو. نہیں، یہ جو احوط الاولیٰ ہے یہ نماز میت کے صحیح اور غلط کے اعتبار ہونے سے ہے. صحیح ہے یا غلط ہے تو فرماتے ہیں الاحوط الاولیٰ کہ اس کنڈیشن کا بھی خیال رکھا جائے. یعنی اگر توجہ کریں، اگر کوئی شخص غصبی زمین پر نماز پڑھ لے، نماز میت پڑھ لے، تو بہتر ہے، احتیاط کا تقاضا بہتر ہے کہ کہیں اور جا کے دوبارہ سے نماز میت پڑھے، صحیح نا. لیکن اس کا وہاں پہ کھڑا رہنا حرام تھا،
اگر اس کو پہلے سے معلوم تھا تو کھڑے رہنا حرام تھا اس کے لیے. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیوں آغاز سیستانی نے احتیاط واجب نہیں لگائی. ظاہر میرا خیال آغاز سیستانی کی بھی احتیاط واجب تھی نا. کیا خود بخود آپ کے لیے واضح ہو جائے گی بات کہ آگے کوئی نے یہ بات لگائی اور ٹیکنیکلی صحیح ہے کہ ولی کی اجازت سے ہو. آغاز سیستانی کی بھی احتیاط واجب تھی میرا خیال ہے. یہ مسئلہ کہاں پر گزرا تھا؟ ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ مسئلہ آیا تھا جی غسل میں آیا ہوگا. اور نہیں آگے سیستانی کا ظاہراً فتویٰ تھا میرا خیال ہے. آگے سیستانی کا ولی کی اجازت لینا، اگر سیستانی کے نزدیک ولی کی اجازت لینا بہرحال سیستانی نے بہت صراحت کے ساتھ تو یہ بات نہیں کہی ہے. مسئلہ نمبر 260 میں اس مسئلے کو تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ اصل ذمہ داری ولی کی ہے، جو آگے سیستانی کی تعبیر ہے مسئلہ نمبر 260 منہاج الصالحین میں کہ اصل ذمہ داری ولی کی ہے. اور بس اتنا بیان کیا انہوں نے. آیا اجازت پھر انہوں نے ایک اور مقام پر گفتگو کی تھی. علی ای حال بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے سیستانی کی فی الحال تو فتویٰ ہے کہ نماز میت پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنا سوال ریسینڈ کر دیں. کسی کا سوال آیا تھا یا کوئی پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے، میں پیچھے نہیں جا سکتا ہوں، دوبارہ سے بھیج دیں. خوب توجہ کریں کہ نماز میت میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت فتویٰ ہے، آگے خوئی کی عبارت احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. ولی کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر شک ہے کہ زمین غصبی ہے. خوب توجہ کریں، یہ ایک بڑا بہت ہی پیچیدہ سوال ہے. سوال تو بہت ہی سمپل ہے، اس کا جواب ممکن ہے تھوڑا پیچیدہ ہو جائے. شک ہے کہ جو ہے وہ زمین غصبی ہے. خوب اب شک ہے زمین غصبی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے. اب میں صرف ایک چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے دوں کہ مثال کے طور پر ایک کسی کے گھر پہ ہمیں بلایا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں یا آپ نماز جنازہ پڑھ لیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ آیا اس کا اپنا گھر ہے یا اس نے زمین کو غصبی کیا ہے. تو خوب وہ بلا رہے ہیں ہمیں، تو ہمارے لیے اس میں جانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لیکن ایک جگہ ہمیں معلوم ہے کہ کسی اور کی زمین ہے، نہیں معلوم کہ وہاں پر اس کی پرمیشن ہے یا پرمیشن نہیں ہے، تو ہم اس کی پرمیشن کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ یعنی یہ بہرحال میں نے دو چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے دی. اب اگر کوئی پرٹیکولر کوئی خاص مسئلہ اگر ہو تو اس کو پوچھیں تو پھر ہم ممکن اس کے حساب سے جواب دیں. بس توجہ کریں کہ آخری شرط یہ کہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے. کیا سیستانی کا فتویٰ ہے، آخری کی احتیاط واجب ہے کہ وہ جگہ جو کہ وہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اگر ولی مباشرتاً او تذبیباً منع کر دے نماز میت کو، یعنی کیا مطلب؟
نہ خود پڑھ رہا ہے نہ کسی کو پڑھنے دے رہا ہے. نماز ولی نہ خود نماز میت پڑھ رہا ہے نہ کسی کو اپوائنٹ کر رہا ہے نہ کسی کو اجازت دے. مباشرتاً نہ خود پڑھ رہا ہے تسبیباً نہ کسی کو اجازت دے رہا ہے. تو پھر اس صورت میں ولی کی اجازت ختم, اس سے پرمیشن نہیں لی جائے گی اور اس کی پرمیشن کے بغیر ہی نماز میت ادا کی جائے گی. صحیح. اسی طرح نماز میت کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے, ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے, ولی کی اجازت ختم ہو جاتی ہے اگر خود میت نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہو اپنی زندگی میں. مثال کے طور پر اپنے دوست سے کہا ہو کہ تم میری نماز میت پڑھو گے, تم میری نماز جنازہ پڑھو گے. اب یہاں پر اس کے لیے واجب نہیں کہ وہ ولی سے پرمیشن لے, اجازت لینے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر مرنے والے نے فار ایگزامپل مجھے یہ کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم میری نماز جنازہ پڑھنا, تو اس صورت میں جو ہے وہ اب ولی سے اجازت لینا جو وہ ساقط ہو گیا, ولی سے اجازت لینا ختم ہو گیا, ولی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ولی اگر منع بھی کرے, اجازت نہ بھی دے, تو بھی اس کی اجازت کی کوئی ارزش اور قیمت نہیں ہے. مسئلہ نمبر 304. مسئلہ نمبر 304 فرماتے ہیں کہ نماز میت میں اگر جو وہ کوئی اور پڑھ دے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا, اگرچہ اس نے جو وصیت کی ہے اس پہ عمل نہ کرنے کا گناہ ملے گا. اگر کس کو گناہ ملے گا, جو اس کو روک رہا ہے یا اگر وہ خود نہیں پڑھا رہا ہے تو ہے نا, جو اس کو روک رہا ہے یا جو اس کو نہیں پڑھا رہا ہے وہ بہرحال گنہگار ہوگا. مسئلہ نمبر 304 میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ طہارت کے اوپر ہو, نہ طہارت حدث کی طہارت ضروری ہے نہ خبث کی طہارت ضروری ہے. حدث کی طہارت کس کو کہتے ہیں سمجھانے کے لیے, وہ روحانی طہارت جو وضو یا غسل سے حاصل ہوتی ہے, اور خبث کی طہارت یعنی ظاہری طہارت جو بدن اور لباس کی ہے. یہ واجب نہیں کہ اس کا لباس یا بدن پاک ہو, اسی طرح یہ بھی واجب نہیں کہ وہ وضو یا غسل جو بھی اس کی ذمہ داری اس سے انجام دیا ہو. لباس کا مباح ہونا بھی ضروری نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اگرچہ ضروری نہیں ہے, یعنی نماز میت کے صحیح ہونے کے لیے پہننا جائز نہیں ہوگا ہمارے لیے غصبی لباس. لیکن اگر ہم نے غصبی لباس میں اگر ہم اپنی واجب نماز پڑھتے ہیں ظہر اثر مغرب عشاء پنجگانہ, تو وہ اشکال ہے یا حرام ہے, وہ اشکال ہے یا باطل ہے. لیکن نماز میت میں اگر کوئی غصبی لباس پہنا ہوا ہے تو حرام ہوگا پہننے کا, گناہ ملے گا پہننے کا, لیکن نماز میت صحیح ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پر آگے سیستانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس نماز میت کا مکان مباح ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح نا, کہ آگے سیستانی نے تو توجہ کریں, آگے کوئی نے الاحوط الاولا کہا, آگے سیستانی کی نظر سے احوط بھی نہیں ہے. خوب آپ دیکھیں دو چیزوں کو مینیپولیٹ نہ ہو جائے, دو چیزیں مکس نہ ہو جائے. حرام ہے نماز غصبی جگہ پر نماز میت پڑھنا, صحیح, لیکن نماز میت کے صحیح ہونے کی شرط ہے یا شرط نہیں ہے, تو دونوں کہتے ہیں کہ شرط نہیں ہے. لیکن آگے کوئی کہتے ہیں الاحوط الاولا یہ کہ اس شرط کو فالو کیا جائے. آگے سیستانی کہتے ہیں شرط اصلا احوط الاولا بھی نہیں ہے. کون سی احتیاط ہے؟ میں آگے سیستانی کے لہجے میں کہوں تو مثلا یوں کہ یہ کون سی احتیاط ہے, یہ کوئی احتیاط ضروری نہیں ہے. صحیح نا, یعنی احوط بھی نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں میں, اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آگے سیستانی نے یہاں پر لکھا ہے
کہ اگر کہ احوط الاولا یہ کہ ان ساری شرائط کا جو کو خیال رکھا جائے. اوپر نہیں لکھا تھا, آگے کوئی نے جا پہ لکھا تھا, لیکن یہاں پر جو آگے سیتا نے لکھا ہے کہ احوط الاولا یہ کہ بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں یعنی لباس بھی پاک ہو, بدن بھی پاک ہو, وضو یا غسل بھی کیا ہوا جو اس کی ذمہ داری ہے, مکان بھی مباح ہو, لباس بھی مباح ہو, اور ستر بھی ضروری نہیں ہے, ستر بھی ضروری نہیں ہے. لہذا عورت اگر مثال کے طور بے حجاب ہو کر اگر نماز جنازہ پڑھ رہی ہے, اب مردوں کا تو ستر بہت ہی آگے جا کے باری آتی ہے, لیکن مثلا عورتوں کی مثال دینا آسان ہے کہ مثال کے بغیر چادر کے یا اپنی نارمل ڈریس میں نماز پڑھ رہی ہے نماز جنازہ, تو نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی. اگر نامحرموں کا مجمع ہے اسے حجاب کرنا ضروری ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. نماز میت کے صحیح ہونے کے لیے ستر شرط نہیں ہے, معتبر نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. خوب, اس کے بعد فرماتے ہیں آگے سیستانی فرماتے ہیں, آخوئی نہیں فرماتے ہیں, جیسے کہ آخوئی کی منہاج میں نہیں ہے کہ اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ نماز کی شکل و صورت تبدیل نہ ہو. لیکن دو الگ الگ گفتگو, ایک موالات, خوب توجہ کیجیے گا, ایک ہوتا ہے موالات کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ. ایک دفعہ نماز میں ایسا کام کرنا کہ جو نماز کی شکل کو تبدیل کر دے, مثلا اچھلنا, نماز میں اچھلنا, اچھل کود کرنا, یہ نماز کی شکل تبدیل ہو جائے گی. آگے کوئی نے اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے, بحسب ظاہر آخوئی کے نزدیک بھی یہ شرط ہونی چاہیے, لیکن آخوئی نے اپنی مناج میں یہ شرط نہیں لکھی ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز کی شکل تبدیل ہو جائے نماز میت کی, یہ جو کہ وہ ضروری کے لیے اجتناب کیا جائے. خوب, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے. آگے سیستانی فرماتے ہیں اسی مسئلہ نمبر 304 میں, 304 میں, 304 میں, کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کے درمیان کلام نہ ہو, کہا نہ ہو, پشت بقبلہ نہ ہو, یہ سب جو کہ وہ احتیاط واجب ہے. مسئلہ نمبر 305, توجہ کریں. 305 اصولاً خود آپ جو کہ وہ اس میں مجتہد ہو جانے چاہیے, کہ اس سے کہ یہ کئی مرتبہ ہم نے بیان کیا کہ مثلا کیا اگر شک ہو کسی جنازے کے اوپر آیا نماز پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی, شک ہے کہ نماز جنازہ ہوئی یا نہیں ہوئی, کیا جواب ہوگا؟ واجب ہے پڑھنا. تو یہ سمجھا جائے گا کہ نماز جنازہ نہیں ہوئی. صحیح. قانون کیا ہے؟ قانون ہے اشتغال ذمہ. اگر نماز عام دنوں میں بھی, مثال کے طور پر آپ کو نماز ظہر اثر کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے نماز قضا ہونے سے پہلے کہ میں نے نماز ظہر اثر پڑھی یا نہیں پڑھی آج, تو چونکہ ذمہ مشغول ہو گیا ہے, ذمے ہماری نماز آ گئی ہے, شک ہے کہ ادا کیا یا نہیں کیا, تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ اشتغال. قاعدہ اشتغال کا مطلب یہ کہ ایک چیز واجب ہو گئی, شک ہے کہ اس کو ادا کیا یا نہیں کیا, تو قاعدہ اشتغال کہتا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ اس کو ادا کرو. صحیح نا. یہاں پر بھی یہ کہ ایک میت پڑھی ہے, ہمیں شک ہے کہ نماز جنازہ کی ادا ہوئی یا نہیں ہوئی, شک ہے, تو اشتغال کا تقاضا یہ کہ اس کو نماز میت پڑھنا ہوگی. صحیح. یہ ایک صورت. دوسری صورت, اگر ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے اوپر اس کی نماز میت پڑھی گئی ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ صحیح طریقے سے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, صحیح طریقے سے ادا کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. تو اس صورت میں قاعدہ فراق نہیں ہوگا. قاعدہ فراق وہاں ہوتا ہے جب ہم نے خود ادا کی, یہاں پر ہوگا قاعدہ صحت.
کہ مومن نے ایک عمل کو انجام دیا، شک ہے کہ صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں دیا، تو کہا جائے گا کہ انشاءاللہ مومن نے کام انجام دیا، صحیح طریقے سے انجام دیا ہوگا. قاعدہ صحت، یہ قاعدہ صحت. اور اگر یقین ہو جائے کہ جو نماز جنازہ پڑھی تھی وہ غلط تھی، تو پھر واجب ہے کہ اس کے اوپر صحیح طریقے سے نماز میت کو دوبارہ سے پڑھا جائے. اور اس کے بعد کا مسئلہ بڑا سخت ہے. یہ بڑا سخت مسئلہ ہے کہ مثلا فقہا، یعنی واقعی بڑا سخت ہے یہ. مثلا دو مقلد ہیں، ایک مقلد کے لحاظ سے نماز جنازہ اس طریقے سے، مثلا یہی مثال دوں میں آپ کو کہ مثلا جو ہے وہ آغا سیستانی نے کیا کہا؟ آغا سیستانی نے کہا کہ اختیار ہے ترتیب میں، پہلے درود پڑھ لیں پھر شہادتین پڑھیں. آپ نے کہا کہ نہیں، احتیاط واجب ہے کہ پہلے شہادتین اور پھر درود پڑھیں. اب ہم سے پہلے آغا سیستانی کے مقلد نے نماز جنازہ پڑھ لی اور اس نے کہا کہ بھائی میں آغا سیستانی کی اس اپورچونٹی کو اس کو مذاق سوچی، اس کو مستی سوچی نماز جنازہ میں، اور اس نے کہا کہ میں پہلے درود پڑھوں گا پھر شہادتین پڑھوں گا اور پھر جو کہ وہ مومنین کے لیے دعا کروں گا. آپ کے حساب سے احتیاط واجب کی پر درست نہیں ہے. اور لہٰذا اگر آگے خوئی کے مقلد کو اگر پتہ چل جائے کہ آگے سیستانی کے مقلد نے اپنی تکلیف کے حساب سے اس طرح نماز میت پڑھی ہے اور آگے خوئی کے مقلد کے حساب سے یہ نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، تو اب آگے خوئی کے مقلد کے لیے واجب رہے گا کہ وہ دوبارہ سے اس کے اوپر احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ سے نماز میت کو ادا کرے. توجہ فرمایا آپ نے. بس یہ خلاصہ ہو گیا کہ اگر نماز میت اگر معلوم ہو جائے کہ باطل طریقے سے پڑھی گئی ہے تو پھر دوبارہ سے پڑھنا واجب ہے دفن کرنے سے پہلے. اب یہ جو نقطہ ہے یہ آگے سیستانی بیان کرتے، آخوئی کی منہاج میں یہ مسئلہ بیان نہیں ہے. کیا ہے وہ کہ اگر مخالف کی نماز جنازہ پڑھے، اگر مخالف کی نماز جنازہ پڑھے تو اب ہمارے اعتبار سے تو غلط ہے، چند اعتبار سے غلط ہے. کچھ شرائط جو آگے جا کے ہم بیان کریں گے وہ بھی فلفل نہیں ہو رہی ہے، اور تکبیرات بھی وہ لوگ 4 پڑھتے ہیں 5 نہیں پڑھتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ مخالف کی نماز میت ادا کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں مومن کے لیے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی نماز میت واجب ہے نا. اور ہمارے اعتبار سے تو غلط نماز میت پڑھی ہے کیونکہ وہ شرائط فلفل نہیں ہو رہی ہے. تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے. اگر مخالف کی اگر نماز میت پڑھی تو ہمارے اعتبار سے تو غلط ہے، لیکن واجب نہیں ہم پر کہ ہم جو کو اس کے جانے کے بعد دوبارہ سے کسی طریقے سے جو کو نماز میت پڑھیں. نہیں، یہ ہم پر واجب نہیں ہے. ہاں، ایک صورت میں آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مخالف، توجہ کیجیے گا یہ صورت، اگر مخالف نے مخالف کی نماز میت پڑھی، ایک صورت میں شیعہ کے اوپر دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہے. کب؟ جب وہ شیعہ خود میت کا ولی ہو. مثال کے طور پر باپ سنی تھا مر گیا. اب مشہور سنی تھا، کوئی فوجی تھا، کوئی بڑا لیڈر تھا، اس کی بڑی نماز جنازہ ہوئی. اب خود بھی مخالف ہے، نماز پڑھانے والا بھی مخالف، لیکن جو بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، وہ بھی شیعہ تھا، تو اس کے اوپر سے نماز میت ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر واجب رہے گا کہ وہ نماز میت دوبارہ سے اپنے باپ کی پڑھے، کیونکہ جو پڑھنے والا تھا وہ مخالف تھا. یہاں تک جو وہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی. 305 یاد رکھیے گا، منہاج 305 تک ہماری گفتگو مکمل ہو گئی. مسئلہ نمبر 306 انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان کے بعد جیسے ہی ہمارے لیے پاسبل ہوگا انشاءاللہ اپنی کلاس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں
عبادتوں میں یاد رکھیے گا. خداوند متعال ہم سب کو اس ماہ مبارک کی تمام توفیقات برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور صحیح طریقے سے ماہ مبارک رمضان, اس کے روزے, ان کے واجبات مستحبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو صحیح ہے, ورنہ ہم پھر دعا کے ساتھ ختم کریں. جی اچھا میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھا تھا بندہ, مطلب جو پیش امام ہے, جو عالم ہوتے ہیں, تو معموم کو پڑھنا ضروری ہے یا جی یہ انشاءاللہ آگے جا کے, چونکہ بھی نماز میت کے احکام بہت سارے باقی ہے, لیکن نماز میت عام نماز جماعت کی طرح نہیں ہے. نماز میت کو نماز حقیقتاً کہنا بھی غلط ہے, یہ صرف مجازن کہتے ہیں, ورنہ یہ نماز نہیں ہے. نماز میت نماز نہیں ہے, وہ نماز جو باقی نمازوں کو کہا جاتا ہے جس میں رکوع سجدہ وغیرہ ہوتا ہے, یہ در حقیقت تکبیرات اور دعا ہے, صحیح نا. لہذا اس نماز میت کو نماز میت کہنا یہ مجازن ہے, اور یہ جماعت کے بھی سارے احکام اس کے اوپر نہیں آئیں گے, کیونکہ آگے مزید اس کے احکام بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ, وہ آنے والے مسائل میں بیان کریں گے. تو خلاصہ آپ کے سوال کا یہ ہے, آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میت میں ہر شخص کے لیے پڑھنا ضروری ہے. یعنی نماز میت کے لیے ہر شخص کے لیے پڑھنا ضروری, ورنہ وہ اگر خاموش ہے تو شاید دعائیں سننے کا اس کو شاید ثواب مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہر شخص کے لیے جو کو پڑھنا ضروری ہے. کم از کم دیکھیں بہت سمپل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ اکبر, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ اکبر, اللہم اغفر لہذا المیت. اللہ اکبر, نماز جنازہ ختم ہوئی. جی اگر مومن کی نماز مخالف پڑھے, یہ آگے مسئلہ آئے گا کہ اگر مومن کی نماز اگر مخالف پڑھے تو یہ نماز درست نہیں ہے, کیونکہ نماز میت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مومن پڑھنے والا ہونا چاہیے, مومن پڑھنے والا ہونا چاہیے. یہ آگے جا کے انشاءاللہ بیان کریں گے. سوال نہیں کسی کا انشاءاللہ. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوندہ ہمیں علوم محمد وعلی محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مسجد مومن و مومنات, تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. آنے والے اس مہینے خود ماہ مبارک شعبان کی جو ہماری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آنے والے مہینے کی تمام عبادتوں کو کما حق کہو, اس کا حق ادا کرنے کی, بالخصوص جو ماہ مبارک روزہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کا حق ادا کرنا اور اس مہینے کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات منتظمین اور کل مومن و مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.